بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ارشاد باری تعالی ہے، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور جو کچھ پھل اپنے خوشوں سے نکالتے ہیں اور جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو اس کا وضع ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے 25ویں پارے کا آغاز ہوا۔ پہلی آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بلیغ اشارہ دیا۔ پہلی بات فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ دوسری بات فرمائی کہ دنیا میں جو پھل پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپنے چھلکے کے اندر ہو یا باہر ہو، اس کا پکنا اللہ کے علم میں ہے۔ پھر ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، جو اس کا حمل ہے، اور پھر وضع حمل یعنی اس کی پیدائش، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم آواز دے کے پوچھیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، جنہیں تم دنیا میں میرا شریک بناتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس دن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ یہ مختصر سا اشارہ تھا جو سورہ حامیم سجدہ سے باقی تھا 25ویں پارے میں۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے، جو ایک مکی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شروع سورت میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر وحی فرمائی، اس طرح آپ پر بھی وحی فرمائی۔ واللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا معبود پکڑے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی میں بھیجا ہے تاکہ آپ ام القریٰ اور ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ کا معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں، اور بستیوں کی ماں سے مراد ہے مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کا یہاں پہ ایک نام ذکر کیا، ام القریٰ۔ جس طرح ماں سے آگے بچوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، نسل ہوتی ہے، اسی طرح بستیوں میں یہ دنیا میں سب سے قدیم بستی ہے کہ اس کے بعد دنیا میں اور بستیوں کا وجود ہوا۔ یہ سورۃ شورى ہے، اور شورى کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، آپس میں مشورہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں مشورے کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور دلائل شرع کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل ایمان کا ہر معاملہ باہم مشورے سے ہونا چاہیے۔ جو بھی اجتماعی معاملہ ہے، جو بھی ملی اور قومی اور ملکی معاملہ ہے، وہ باہم مشورے سے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کتنی اعلیٰ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی دانا، کوئی حکیم اس دنیا میں نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیا کریں، اور آپ مشورہ
مشورہ کرتے بھی تھے۔ لہذا جو بھی کسی ادارے کا، جماعت کا، کسی مسجد کا، مدرسے کا سربراہ ہے، امیر ہے، ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ معاملات میں ان سے مشورہ کرے، اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بغیر کچھ طے نہ کرے۔ لیکن مشورے میں ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ اصول بھی اللہ نے ہی عطا فرمایا، فَإِذَا عَلَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب ایک دفعہ مشورہ ہو جائے، سب سے بات ہو جائے، پھر آپ اللہ توکل کر کے ارادہ کریں اور کام کریں۔ پھر نہیں ہے کہ دوبارہ مشورے ہوتے رہے اور کام ہی نہ ہو، یہ نہیں، پھر اللہ توکل کر کے کام کو شروع کریں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک انفرادی بیان جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہستی وہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے اولاد دینے کے حوالے سے یہاں 4 حصے بیان کر دیے، لہذا یہ اختیار سارے کا سارا صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر بالکل واضح ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اس حوالے سے بڑے بڑھاپے میں جا کے 100 سال کی عمر میں جا کے اگر اولاد کے لیے پکارا ہے تو اللہ کو پکارا۔ لہذا ہم ایسے عقائد اور نظریات کی تائید نہیں کرتے کہ فلاں بستی میں جائیں یا فلاں ہستی کے پاس جائیں، وہاں سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے بیٹیاں ملتی ہیں، ایسے نظریات کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اولاد بلکہ کائنات میں ہر عطیہ اور جو کچھ بھی بندوں کو ملتا ہے وہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سورۃ زخرف ایک مکی سورت ہے۔ زخرف کا معنی ہوتا ہے مزین کرنا، بات جو مزین ہوتی وہ بھی زخرف ہے، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی زخرف ہیں، اور مختلف انداز سے زخرف کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا اور فرمایا میری قدرت دیکھو کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، پھر تمہارے لیے سواری کے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے۔ جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہو اور سواری پہ سوار ہو جاتے ہو تو کہتے ہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ سواری ہمارے مسخر کر دی، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے۔ یہ اس زمانے کی سواریوں کو سامنے رکھ کے بھی آپ دیکھ لیں، انسان کے پاس سواری جانور ہو، گھوڑا ہو یا گدھا ہو یا کوئی اور ہو، اس کو اگر بندے کے قابو میں دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے۔ اور آج کل کی سواریاں دیکھ لیں، بڑی بڑی بسیں اور ٹرک اور ٹرینیں اور ہوائی جہاز، بحری جہاز، یہ انسان کے کنٹرول میں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمارے قابو میں دیتا ہے۔ پھر یہاں ایک غلط طرز عمل مشرکین مکہ کا بیان فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا، بڑا پریشان ہوتا، رنگ اس کا اڑ جاتا، کہتا کہ یہ کیا پیدا ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، لیکن اللہ نے یہ مثال اس انداز میں بیان فرمائی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا آسمانوں پہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کی مثال اللہ کے لیے بیان کرتے۔ تو یہاں زخرف کا بھی ذکر آیا ہے۔ اصل میں مکہ کے لوگوں کا ایک عجیب ذہن بن گیا، کہنے لگے کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ وحی اللہ نے حضرت محمد پر کیوں اتاری ہے؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، 2 بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پہ یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟
ان کے خیال میں عظیم وہ تھا جو صاحب مال ہو. وہ کہتے تھے یہ تو غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں. اللہ نے فرمایا نبوت اللہ کی رحمت ہے. کیا اللہ کی رحمت کو انہوں نے تقسیم کرنا یا ہم نے کرنا؟ ہم جس کو چاہے عطا کریں. یہاں جو دو بستیوں کا لفظ آیا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد مکہ اور مدینہ نہیں ہے، بلکہ مکہ اور طائف کی دو بستیاں مراد ہیں، یثرب کی بستی مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ ایک شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں. وہ شیطان اسے برگلاتا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہی رہتا ہے. شیطان کا برگلانا انسان پہ غالب آ جاتا ہے. لہذا کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب آپ نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ شیطان جو برگلانے والا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ولکننی اسلم، لیکن میں اس سے بچ جاتا ہوں. یا ایک معنی ہے اسلم، وہ مسلمان ہو گیا ہے جو اللہ نے میرے ساتھ برگلانے والا لگایا، اس لیے فرمایا مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں. اب یہ یاری دوستی کی بات ہے، شیطان دوست بن جاتا ہے اور کچھ لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، سجن اور بیلی ہیں، روز قیامت سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگار. ایک دوسرے کی دشمنی کریں گے، کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے برگلایا، سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی جن کی دوستیاں نیکی اور تقوی کے ساتھ اس دنیا میں قائم ہیں وہ آخرت میں بھی قائم رہے گی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض یہ افضل اعمال میں سے ہے. سورت زخرف کے بعد ہے سورت الدخان، مکی سورت ہے. دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. اس میں دھوئیں کا تذکرہ آیا اس انداز سے. اصل میں پس منظر یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور پھر اللہ کا اذن آ گیا، آپ ہجرت کر کے مکہ سے یثرب چلے گئے، تو جاتے جاتے آپ نے بد دعا کر دی، یا اللہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال قید سالی ہوئی تھی ان پہ بھی کر دے. لہذا ہوا یہ کہ قید سالی شروع ہو گئی. قید سالی میں منظر یہ بنا کہ بھوک کی وجہ سے جو بندہ جدھر بھی دیکھتا اسے دھواں نظر آتا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. لہذا مکے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے پھر ایک راستہ نکالا. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہے جناب ابو سفیان، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر ہی تھے. کہا کہ چلے کافر ہے لیکن نبی کریم کا سسر تو آئے، ان کو بھیجتے ہیں حضرت کے پاس. بھیج دیا. جا کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے لوگ وہاں بھوکے مار رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کا قید دور ہو جائے. آپ نے دعا کر دی اس لیے کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. دعا فرما دی. اللہ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. مکے والو آج ہم نبی کی دعا سے اس قید کو دور کر دیتے ہیں. یہ عذاب جو تم پہ آیا ہے کچھ ہٹا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ تم نے باز نہیں آنا میرے نبی کی دشمنی سے، تم نے پھر دشمنی کرنی. اور اگر تم پھر دشمنی کرو گے پھر ہم کیا کریں گے؟ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر ہم اس سے بڑی ایک پکڑ لے کے آئیں گے. اتنا منتقمون، اور اس پکڑ سے ہم تم سے بدلہ لیں گے. وہ پکڑ کون سی ہے؟ مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے غزوہ بدر، کہ اللہ نے پھر بدر میں کافروں سے بدلہ لیا کہ بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے
76 گرفتار کیے گئے، اس طرح اللہ نے بدلہ لیا، فرمایا انہوں نے پھر ایسے کرنا۔ تو یہ جو قحط سالی سے ان پر دھویں کی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کے نام پہ یہ سورت ہے سورت دخان۔ اس بارے میں آخری سورت ہے سورت الجاسیہ، یہ بھی مکی سورت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کیا۔ شروع میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو زمین بنائی، آسمان بنائے، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا تمہارے پیدا کرنے میں بھی اللہ کی نشانی ہے، یہ جو جانور پھر رہے ہیں ان میں بھی اللہ کی نشانی ہے، دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی نشانی ہے، آسمان سے جو اللہ رزق اتارتے ہیں اس میں اللہ کی نشانی ہے، اللہ آسمان سے پانی برساتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نشانیاں یہاں پہ بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی اور نظام ایسے ہی چل رہا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں مارے گا تو زمانہ مارے گا۔ یعنی اللہ کے ہاتھ میں نظام نہیں، بلکہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ تو ایسے نظریات کو دہری نظریات بھی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں اور دہر پہ یعنی زمانے پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات اس کی حمد ہے، اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، اس سے بڑی شان اور عظمت کسی کی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تکبر میری چادر ہے۔ فرمایا جو مجھ سے میری چادر چھینے گا میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر آتا ہے، اس لیے کہ کبریائی کی شان صرف اللہ کی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی سورت الجاسیہ کا اختتام ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 25ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔